اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیر سے یوٹیوب چینل پہ آنے کی معذرت۔ آج کل موسم بھی کافی ٹھنڈا ہے، خوشگوار بھی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، برف باری ہے، اور برف باری کے نتیجے میں مری میں جو سانحہ ہوا ہے اس پر جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ جن معصوم لوگوں کی جانیں چلی گئیں، خاص طور پہ اسلام آباد پولیس کے ایک ایس آئی تھے، وہ اپنے خاندان کے 7 افراد کے ساتھ جن کی اس میں شہادت ہوئی ہے، اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے۔ اور جو لوگ وہاں پہ سٹینڈرڈ رہے، یعنی کہ اس میں پھنس گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلات آسان کی، اور یہ سلسلہ جو تھا یہ 48 سے 72 گھنٹے تک جاری رہا۔ آج بیسیکلی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ قدرتی آفات ہوتی کیا ہیں۔ پاکستان میں، دنیا بھر میں قدرتی آفات واقع ہی آتی ہے۔ قدرتی آفات، زلزلہ آنا، بہت زیادہ بارشیں ہو جانا، اور پھر سیلاب کا آ جانا، یا طوفان آ جانا، تیز ہواؤں کا چلنا، یا کوئی اور جنہیں ہم قدرتی آفات کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو مری میں جو کچھ ہوا ہے، یا ملک کے ہر دوسرے تیسرے کونے میں ہر چوتھے پانچویں روز کوئی آفت آ جاتی ہے، یہ قدرتی آفات نہیں ہے۔ یہ ہماری سست روی، کج فہمی، معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت کا نہ ہونا، اور ایک معاملے کو یا ایک میٹر کو آفت بنا دینا، پھر اس کو ایمرجنسی میں کنورٹ کرنا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں اس کے نتیجے میں جانوں کا چلے جانا، لوگوں کے مال املاک کا تباہ ہو جانا، یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں اتنی زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں۔ پہلے ہی طبقاتی جو تقسیم ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے انتظامی امور جن لوگوں نے چلانے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ بھی گروپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان کی گروپنگ جو ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، ریویو کرنا پڑے گا، تاکہ ہم اپنی مینجمنٹ کو اور گورننس کو بہتر بنا سکیں۔ اب جیسے یہ مری والا واقعہ ہوا ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو مری چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہے، لیکن یہ ایک راستہ جو ہے، یہیں سے راستہ کشمیر کو بھی جاتا ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی ایک سپیس ہے بیسیکلی۔ وہاں پہ جو ہے وہ کنٹونمنٹ ایریا بھی ہے، اس کے بعد وہاں پہ کالجز بھی ہیں، اس کے بعد وہاں پہ پی ایف کا بھی ہے، اس کے بعد وہاں پہ مطلب وہ چونکہ ایک تاریخی جگہ ہے، اور وہاں سے راستے جو ہیں وہ آگے کے پی کے کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو ایک بہت چھوٹا سا ایک ہل سٹیشن ہے، اور اس ہل سٹیشن کی آبادی جو ہے، وہ جو ڈیموگرافی ہے، وہ ہمارے وہاں پہ جو لوکل انتظامیہ ہے، جو اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اور پھر چونکہ یہ راولپنڈی ڈویژن کے انڈر آ جاتا ہے، تو سب کو معلوم ہے کہ وہاں کے جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں وہ کتنے ہیں، اور روزانہ کی تعداد میں کتنی گاڑیاں، کتنے لوگ، اگر موٹر سائیکل بھی جاتی ہیں، بڑی گاڑیاں بھی جاتی ہیں، وہ کتنی گاڑیاں روزانہ کی بنیاد پہ کمیوٹ کرتی ہیں۔ اور اہم جو تہوار ہوتے ہیں، جیسے 23 مارچ ہو گیا، 14 اگست ہو گیا، نیو ایئر ہو گیا، یا کوئی اور تہوار ہو گیا، یا جیسے برف باری شروع ہو گئی تو پورا پاکستان وہاں سے پہنچ گیا، نہ وہ کے پی کے والے روکتے ہیں، نہ ہمارے جو پنجاب والے ہیں یہ روکتے ہیں، یا یہ بیفور مطلب ہینڈ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ بہت زیادہ لوگوں کے وہاں پہ جانے سے کیا حالات پیدا ہوں گے۔ بس صرف ٹویٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، مطلب کام کرنے سے جو ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ سیاحت کو ضرور فروغ دیں، لیکن سیاحت کو لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ پہلے سے منصوبہ بندی کریں، حالات کا جائزہ لیں، کوئی پالیسی بنائیں، پالیسی فارمولیٹ کریں۔ بہت آسان طریقہ ہے، گاڑیوں کو وہاں نہ جانے دیں، وہاں پہ بسیں چلائیں، ویگنیں چلائیں، جو لوگوں کو لائن لے جائیں، اور پھر اس کے بعد
ہر سال یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جی وہاں جو ہوٹلز ہیں وہ منمانیاں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ کس کے انڈر میں ہیں؟ کیا وہاں پہ ریاست پاکستان کی ریٹ نہیں ہے؟ کھانا وہ بہت زیادہ مہنگا بیچتے ہیں. کیوں بیچتے ہیں؟ کس لیے؟ آن واٹ گراؤنڈس؟ کون دیکھے گا اس کو؟ کس نے دیکھنا ہے؟ کسی خلائی مخلوق نے تو نہیں آنا اس کو دیکھنے کے لیے. اور پھر بار بار جو ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے NDMAs PDMAs بنائے ہیں، اور محکمہ موسمیات نے بھی پہلے سے ہمیں خبردار کر دیا تھا، یعنی اگر ہم طے بائی طے دیکھتے جائیں تو کچھ اداروں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، لیکن جو وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن تھی وہ موبلائز ہی نہیں ہوئے ٹائم پہ. انہوں نے لوگوں کو روکا نہیں، ٹائم پہ مشینری کو موبلائز نہیں کیا تاکہ سڑکیں صاف رہیں. اور ساری رات جو گزر گئی جس کے دوران لوگ پھنس گئے برف باری میں، اور لوگ شہید بھی ہوئے ان گاڑیوں میں جن کا انتقال ہوا، جو بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، فیملیز مطلب یہ. اور پھر یہ ایک انٹرنیشنل سانحہ بن گیا. ہم کسی بھی مطلب سانحے سے نہیں سیکھتے، ہم تو تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے. ہمارے تو گلی محلوں میں پانی کھڑا ہو جائے ہم تو اس کے اوپر جناب پروگرام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس سیوریج سسٹم کو بہتر کیسے کریں. ہم تو کوڑا جو اللہ کے فضل سے لفافوں میں باندھ کے وہ نالے میں پھینکتے ہیں، سیوریج میں پھینکتے ہیں. یہ ہے ہمارا مطلب، ہمیں اتنا شعور ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کون سا کام کرنا اور کون سا نہیں کرنا. تو ارباب اقتدار سے گزارش ہے کہ وہ ہر سانحے سے، ہر چھوٹے سے سانحے سے سبق سیکھیں. جب تک ہم سبق نہیں سیکھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور بعد میں اور ایٹ دا اینڈ پھر فوج ہی ہمارے کام آتی ہے، پاکستانی فوج. اور میں یقیناً اس میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا وہاں پہ مری میں جو ہمارے جو بریگیڈ کمانڈر ہیں ان کو، جو انجینئرز ہیں، جو پاک فوج کے نوجوان ہیں جنہوں نے وقت پہ پہنچ کے لوگوں کی مدد کی، انہیں محفوظ مقامات تک پہنچایا، لوگوں کو کھانا دیا، جو بیمار تھے انہیں فرسٹ ایڈ دی. 112 کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ان والنٹیئرز کو جنہوں نے آگے جا کے لوگوں کو اس مصیبت سے نکالا. تو میرا آخر میں وہی میسج ہوتا ہے کہ جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے، ہم پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے نیچے متحد نہیں ہوں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ جو ہماری طبقاتی سوچ ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. طبقوں سے اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے نکل کے ہمیں ایک ہونا ہوگا. ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، ہمیں ایک ہونا ہوگا، ایک ہو کے دنیا کو دکھانا ہوگا. جب ہم ایک ہوں گے تو پھر ہی ہم معاشی قوت بنیں گے، اور جب ہم معاشی قوت بنیں گے تو پھر ہماری فارن پالیسی بھی بہت مضبوط ہوگی، اور دنیا میں ایک اچھا میسج جائے گا. ہمارے سبز ہلالی پرچم پاکستان، پاکستانیوں کی اور گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.